یہ پروپیگنڈا لوگوں میں پھیلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے یا خاندان نبوت سے یا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد تھی اس میں حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت کو حضرت ابوبکر صدیق نے حصہ نہیں دیا. ایسا لوگوں نے پروپیگنڈا کیا. دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے. ایک باغ تھا، حضور اس کے مالک تھے، اس فدق کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو دبا دیا، نہیں دیا. اس طرح سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے کردار کو لوگوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی. اسی طرح سے کسی نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حکومت کے اندر، علی المرتضیٰ کو حکومت کے اندر جو منصب ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سب دور رہے. اس قسم کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں. میں دو تین باتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور یہ بات صحیح ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے مالک تھے. وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں حضور کے حصے میں آیا تھا. اس کا ایک حصہ حضور کو ملتا تھا. یہ مال غنیمت تھا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ پیش ہوتا تھا. حضور اپنے تصرف میں لاتے تھے، اہل بیت کو بھیج دیتے تھے، سیدہ خاتون جنت کو دیتے، عطا فرماتے تھے. اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، ان کو عطا فرما دیتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کو روک دیا، اس حصے کو روک دیا. یہ کہتے ہیں لوگ بات بالکل صحیح ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کو وراثتاً منتقل نہیں ہوگا، یعنی یہ جائیداد یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی. اس کی جو آمدنی وہ ملتی رہے گی، پہنچتی رہے گی، لیکن یہ کہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل ہو جائے یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنے کا حکم تو ہے اسلام میں کہ وراثت تقسیم ہونی چاہیے. باپ مرتا ہے تو بیٹی کا بھی حصہ ہے اور بیٹے کا بھی حصہ ہے. بیٹوں کا ڈبل ہے، دوہرا ہے، اور بیٹی کا ایک ہے. 3 روپے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو 2 روپے بیٹے کو ملیں گے اور 1 روپیہ جو ہے وہ بیٹی کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد بھی حضرت سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا موجود تھی، ان کو ملنا چاہیے تھا، اور جو ازواج مطہرات بیویاں تھیں ان کو بھی ملنا چاہیے تھا. اب نے فرمایا وراثت منتقل نہیں ہوگی، یعنی یہ جائیداد جو ہے یہ وراثتاً منتقل نہیں ہوگی کہ آپ کے نام پر منتقل ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ آپ کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ بھی تھی اور دوسری ازواج مطہرات بھی تھی. حصہ تو بیویوں کا بھی حصہ بنتا ہے اور بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے اور بیٹوں کا بھی حصہ بنتا ہے، وارث ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مال اور دولت نہیں ہے. رسول اللہ کی وراثت جو ہے یہ مال، یہ مکان، یہ نہیں ہے. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، وہ آیا کرتا تھا. حضور کی وراثت اگر یہ ہوتی تو اس کو تقسیم کر دیتا، لیکن یہ حضور کی وراثت نہیں ہے. آپ کو اس کا حصہ ملتا رہے گا مگر آپ کے نام پر منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ جائیداد منتقل اس شخص کی ہوتی ہے جو شخص انتقال کر جائے. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، تو جب حیات النبی ہیں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کو حصہ نہیں ملے گا.
مگر جو روپیہ آتا ہے بیت المال کے ذریعے سے وہ آپ کو ملتا رہے گا، جائیداد منتقل نہیں ہوگی، اس لیے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء، مشہور حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کا گروہ مقدس جماعت جو ہے، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم معاشر الانبیاء، انبیاء کی گروہ مقدس جماعت جو ہے یہ نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ وراثت جو ہوتی ہے انبیاء کی وہ علم ہے، علوم نبوت، روحانیت، علوم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منتقل ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، لیکن جائیداد اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتا ہے۔ اسی آپ نے دیکھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی نکاح حرام تھا، نکاح نہیں کر سکتے، حالانکہ مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے انتقال کے بعد اس کو عدت پوری کرنی ہوگی، 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنے کے بعد اب وہ عورت آزاد ہے، جسے چاہے نکاح کر لے، اس کو حق ہے۔ لیکن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ رب العالمین نے پہلے سے آیت اتار دی، پہلے سے رسول اللہ کی عزت و عظمت اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب وہ آزاد ہے، جب چاہے جس سے چاہے نکاح کر لے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی بیویاں نکاح نہیں کر سکتی، ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ولا ان تنکحوا، خبردار نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نکاح اس کی بیوی سے ہوتا ہے جس کا شوہر مر جاتا ہو۔ یہ رسول اللہ زندہ نبی ہے، حیات النبی ہے، حیات النبی ہے، یا رسول اللہ حیات النبی ہے۔ ان اللہ عز وجل حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے، نبی حیات ہے، ہر نبی حیات ہے، شہید بھی زندہ ہے۔